السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمدک یا اللہ ونستعینک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، آج ہمارے ملک ہندوستان ہی نہیں بلکہ بر صغیر کے اکثر و بیشتر ممالک، یہاں تک یورپ تک، یہ وبائی مرض جسے کورونا وائرس کہتے ہیں پھیلتا جا رہا ہے اور کافی حد تک پھیل بھی چکا ہے. اس کے تناظر میں لوگ بار بار کال کے ذریعے سوال کر رہے تھے کہ جمعۃ الوداع یعنی رمضان المبارک کا آخری جمعہ جسے جمعۃ الوداع کہا جاتا ہے، اور عید الفطر کی نماز کیسے ادا کی جائے گی. حالانکہ تقریباً 6-7 جمعے سے اپنے گھروں پر ظہر ادا کی جا رہی ہے، تو اب چونکہ عید کی نماز سال میں ایک مرتبہ آتی ہے تو اسے کیسے ادا کریں گے، یا جمعۃ الوداع اس کو کیسے ادا کریں گے. اور کورونا وائرس کی وجہ سے ہمارے ملک کے سبھی مساجد پر پابندی عائد ہے، 4 سے 5 مقتدی سے زیادہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. تو ایسی صورت میں ہم لوگ کیا کریں، شریعت کا کیا حکم ہے ایسے حالات میں، اس سے بیان کر کے رہنمائی کریں. اس طریقے سے کال کے ذریعے سوالات آتے رہے تو میں نے سمجھا کہ آپ کے سامنے یہ مسئلہ بیان کر دیا جائے بالتفصیل. جو ممتاز الفقہا، رئیس المحدثین، محدث کبیر، استاذ الاساتذہ، حضرت العلامہ للشیخ ضیاء المصطفیٰ قادری حفظہ اللہ عن شرور الناس، بانی طیبۃ العلماء جامعہ امجدیہ رضویہ کا فتویٰ بھی آ گیا ہے اس کے متعلق. ان کے شہزادے سرکار حضور محدث کبیر کے شہزادے حضور ابو یوسف محمد صاحب مدثر النورانی نے فتویٰ بھی صادر کر دیا ہے. تو یہ فتویٰ آپ کے سامنے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں، اس سے وضاحت ہو جائے گی. یہ مسئلہ تو بہت پہلے بیان کر دیتا لیکن اپنے بڑوں کا انتظار تھا، اپنے بڑوں کی باتوں کو سنا جائے اور اپنے بڑوں سے سمجھا جائے، اس کے بعد آپ کے سامنے مسئلہ بیان کیا جائے. تو بہت غور سے آپ سنیے گا مسئلے کو. لاک ڈاؤن کی وجہ سے نماز عید الفطر کے مسائل آپ سنیں کیسے ادا کی جائے گی. کورونا وائرس کی وجہ سے موجودہ لاک ڈاؤن میں حکومت کی طرف سے 5 نمازیوں سے زیادہ کی اجازت نہیں مل رہی ہے. تو جن کو اجازت ملے وہ لوگ عید کی نماز عیدگاہ میں یا مساجد میں پڑھ لیں، اور باقی کو اپنی عزت نفس کو خطرے میں نہ ڈالیں. باقی لوگ چونکہ وہ لوگ معذور ہیں، یہ عذر شرعی ہے ان کے پاس. بہاری شریعت میں یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ امام نے نماز پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا، خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہوا مگر اس کی نماز کسی وجہ سے فاسد ہو گئی، تو اگر دوسری جگہ مل جائے تو پڑھ لے ورنہ نہیں پڑھ سکتا. ہاں اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ یہ شخص 4 رکعت نماز چاشت گھر پر ادا کرے، 4 رکعت نماز چاشت پڑھے. اور یہ نماز خالص نفل نماز ادا ہوگی، اسے نماز عید کی قضا ہرگز نہ سمجھا جائے. چونکہ نماز عید مثل نماز جمعہ کے ہے. عید کی نماز انہی پر واجب ہے جن پر جمعہ واجب ہے، اور اس کی ادائیگی کی وہی شرطیں ہیں جو جمعہ کی شرطیں ہیں. صرف اتنا فرق ہے کہ جمعے میں خطبہ شرط ہے اور عید میں خطبہ شرط نہیں ہے بلکہ سنت ہے. فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ نماز عید شہروں میں ہر مرد آزاد، تندرست، عاقل، بالغ، قادر پر واجب ہے.
قادر کا یہ معنی ہے کہ نہ اندھا ہو، نہ لولا ہو، نہ لنگڑا ہو، نہ قیدی ہو، نہ اسے نماز کو جانے میں حاکم یا چور یا دشمن کی طرف سے جان مال عزت و آبرو کا سچا خوف ہو. یہ ہے قادر کا معنی. تو میں سمجھتا ہوں یہ مسئلہ آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیے ہوں گے. یعنی لاک ڈاؤن میں عید الفطر کی نماز اور جمعۃ الوداع کی نماز کا حکم وہی ہے جو اس سے پہلے جمعہ کا تھا. یعنی اگر حکومت آپ کو اجازت دے تو آپ نماز ادا کرنے کے لیے مساجد میں جائیں اور اپنے علاقے کے ایس ڈی ایم سے، اپنے علاقے کے جو با اثر شخصیات ہیں ان سے مل کر کے ان سے درخواستیں کی جائیں کہ مجھے اجازت دی جائے عیدین کی نماز، عید کی نماز ادا کرنے کے لیے، جمعۃ الوداع کی نماز ادا کرنے کے لیے حتی الامکان کوشش کی جائے. جب تمام کوشش کے باوجود اجازت نہ ملے تو اب چھپ چھپا کر کے نماز پڑھنے سے مسلمانوں کے عزت نفس کو مجروح کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنی پڑ سکتی ہیں اور سوشل میڈیا پر رسوا کیا جا سکتا ہے. ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے عزت نفس کو کی حفاظت کے لیے اور قوم مسلم کے ساتھ جو نازیبا حرکات کی جائیں گی اگر گرفتار کیے گئے، تو ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے آپ جن کو اجازت ملے وہ عید کی نماز مسجد میں یا عیدگاہ میں ادا کریں، اور جنہیں اجازت نہ ملے وہ لوگ گھر پر 4 رکعت نماز نفل چاشت ادا کریں. اور نماز چاشت ادا کرنے کا وقت نماز عید الفطر ہونے کے بعد ہے. یعنی نماز عید الفطر قصبے کی مسجد میں یا عیدگاہ میں ہو جائے اس کے بعد ہی ادا کرے. اللہ عز و جل ہمیں اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جلد سے جلد پھر سے مسجدوں کی رونقوں کو بحال فرما دے. اللہ عز و جل اپنے محبوب سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و فعل ہمیں اور آپ کو عید الفطر کی نماز بھی عیدگاہ میں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. السلام علیکم.